اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور جیسے ہم شروع کورس سے ایک بات پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ فعل، جس کو ہم ورب کہتے ہیں، ایکشن ورڈ، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی کام کے ہونے کا پتہ چلے۔ اب وہ کام جو ہے اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ناؤن، جس کو ہم نیمنگ ورڈ کہہ سکتے ہیں یا اسم کہہ سکتے ہیں۔ اور ناؤن جو ہے کسی بھی چیز، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کسی بھی چیز، جگہ، شہر، ملک، انسان، حیوان، کسی کے بھی نام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نام خاص نام بھی ہو سکتا ہے، پراپر ناؤن، معرفہ اسم، اور وہ نام عام نام بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم نکیرہ اسم یا کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری چیز جو آتی ہے وہ پریپوزیشنز ہیں، جن کو ہم حروف بھی کہتے ہیں۔ حروف اور اسم اور فعل، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 3 طرح کے ہمارے ورڈز ہیں جو کہ ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے۔ جب بھی ہم قرآن کے الفاظ کو اٹھائیں گے، 3 کالم بنائیں گے، اور ان کا تعلق انہی 3 کالم میں سے کسی ایک کالم سے ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی چوتھی یا 5ویں چیز آپ کے سامنے آ جائے، یا وہ نام ہوگا، یا وہ کام ہوگا، یا وہ چھوٹے چھوٹے وہ حروف ہوں گے جو کہ اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملاتے ہوں گے، جن کو ہم حروف یا پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ حروف بیسیکلی غیر اہم ہے اگر وہ اکیلے ہوں، لیکن جملہ بنانا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ جب تک حروف اس کے اندر ایڈ نہ ہو، جملہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ آج ہم بات کریں گے فعل کے بارے میں۔ فعل، جس کو ہم ورب بھی کہتے ہیں، اس کا بہت آسان سا جو ہے وہ ریسیپی ہے۔ ماہرہ، آپ بتاؤ گے فعل کی ڈیفینیشن ہم کیا دیں گے؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کسی کام کا نام اور جس میں زمانہ پایا جائے۔ بالکل، بہت زبردست۔ اس کی میں جس طرح گرامر کو میتھ سے ریلیٹ کرتی ہوں اور میں اس کے فارمولاز بنواتی ہوں، تو ہم کہیں گے فعل پلس زمانہ، یعنی کہ بہت آسان سی بات ہے، بس یہ یاد کر لو گے آپ کو یاد ہو جائے گا فعل کیا ہوتا ہے۔ سوری، کام پلس زمانہ۔ فعل تو فعل ہے، کام پلس زمانہ، یعنی کہ اگر میں خالی کام کہوں تو یہ فعل نہیں ہوگا۔ فعل کو فعل ہونے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور موجود ہونا پڑے گا، یعنی کہ اگر اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، صرف کام ہے، کام بغیر زمانے کے فعل نہیں ہے، بلکہ نام کہلائے گا۔ اسم ہوگا۔ مثلاً میں کہتی ہوں سونا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں زمانے کتنے ہوتے ہیں۔ 3 زمانے 3 ہوتے ہیں۔
آپ لوگ یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، ماضی، حال اور مستقبل، 3 زمانے ہوتے ہیں، جس کو اگر ہم انگلش میں بات کریں تو کیا بن جائے گا؟ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو ہمارے پاس عربی میں انگلش اور اردو کے اندر صرف 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ لیکن عربی زبان کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عربی زبان کے اندر صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے اردو اور انگلش کی بات کی تھی، عربی زبان میں صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا اردو میں پاسٹ یا ماضی ہے، تو عربی میں بھی اسی طرح پاسٹ کو ماضی ہی کہتے ہیں۔ تو ایک زمانہ آپ کے پاس ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرا زمانہ جو ہے وہ مضارع کہلاتا ہے، جو ہم کافی زمانے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور مضارع زمانے کے اندر ایک ساتھ 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال و مستقبل، یعنی کہ ایک ہی زمانے کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ورڈ ہوگا جس کے ہم 2 میننگ کریں گے۔ ہم نے کہا ایاکا، ہم سورۃ الفاتحہ دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ایاکا نعبد۔ اب جو نعبد یہ ورڈ جو ہے یہ ہمارا فعل مضارع ہے۔ اب جو نعبد ہے اس کا ہم ترجمہ، ہنا ارشد آپ بتاؤ کیا کریں گے؟ نعبد، ہم نے کیونکہ یہ علامت مضارع پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ ہنا ارشد آپ موجود ہو؟ جی صدف راحت آپ بتاؤ گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم کس سے ترجمہ لیا آپ نے؟ نون سے، نا سے، نا بالکل، اب نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور آگے رہ گیا عبد جو کہ ہمارا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ ہم عبادت کرتے ہیں کس زمانے کے لیے آتا ہے؟ سر یہ پریزنٹ کے لیے آتا ہے۔ اور ہم نے ابھی حال اوپر کے کیا پڑھا ہے کہ مضارع میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ 2، حال اور مستقبل دونوں۔ تو کوئی مستقبل کا ترجمہ آیا اس کے اندر؟ نہیں آیا، لیکن کیونکہ فعل آ گیا ہے اس میں، نون کی نا آ گیا ہے، فعل علامت فعل ہے، تو ہم مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ مکمل ہوا نا آپ کا ترجمہ، اب ترجمہ مکمل ہوا۔ آپ نے ہیں اچھا پہ چھوڑا، آپ کو ہاف مارک ملیں گے، ہاف کٹ جائیں گے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہوگا ابھی سر۔ آپ کو بتایا نا کہ اس میں ایک ساتھ 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ تو آپ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اگر آپ اس نیت سے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مومنٹ میں جو میں آپ سے اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں یا اس سورت کو پڑھ رہی ہوں، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، تو باقی زندگی کہاں چلی گئی؟
آپ جو اللہ سے وعدہ باندھ رہے ہو، اسٹارٹنگ فرام دیٹ مومنٹ اس لمحے سے شروع کرتے ہوئے اپنی دنیا میں آخری سانس تک کا وعدہ کر رہے ہو. آپ دیکھو اس میں ڈیپتھ جی آئی ہے کہ نہیں، کتنی یہ بڑھ گئی بات کہ آپ ایک بالکل مومنٹ کا اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے کہ اللہ صرف اور صرف میں ہم سب جو ہیں آپ کی اس مومنٹ میں عبادت کرتے ہیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ اس مومنٹ سے لے کے آخری سانس مرنے تک ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ ترجمہ ہوتا ہے. تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ہاریزن بڑھ گیا آپ بالکل کا؟ بالکل استاذہ، بس یہ ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن جب ہم عموماً ترجمہ دیکھتے ہیں مصحف کے اندر، تو اس کے اندر بس کرتے ہیں والا ہی ہوتا ہے، جی بیٹا، کرتے جب ہیں. آپ جو ابھی ہم پڑھیں گرامر، تو ہمارا اچھا ترجمہ اچھا، ہوگا گرامیٹکلی. ٹھیک ہے. جب تو ہم اس کو، وہاں پہ جملے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سی اضافے اور بہت سی سبٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوکے. ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوا. جی جس نے جی، گرامر یہ نہیں پڑھی وہ تو یہی جی کہہ کے چلا گیا نا آگے. اس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ بس ابھی ابھی کی میں بات کر رہی ہوں، کہ ابھی ابھی اللہ میاں میں آپ کی عبادت کر رہی ہوں، کرتی رہوں گی بالکل تو نہیں، نکل گیا نا بیچ سے. بالکل. کیونکہ جب جب تک ہم نے گرامر نہیں پڑھی تھی تو ہمیں اس چیز کا ہمیں بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو نعبدو ورڈ ہے، یہ صرف ہم حال کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ان فیوچر کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اپنی آخری سانس تک کی بات کر رہے ہیں. کہ بالکل. یہ چیز اور جب اسی آپ ہماری طرح آ کلیئر رہا ہے ہوئی کہ ہے. ایا کا نستعین. اب نستعین کا مطلب ہے مدد چاہنا، کہ جی جی نہ جی صرف ہم ابھی اور مرنے تک آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بلکہ مدد بھی صرف آپ کی آج بھی مانگ رہے ہیں. اللہ، اس وقت جو میں نماز میں کھڑی ہوں یا میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، دعا میں یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہی ہوں، تو اللہ یہ مدد میری صرف ابھی کی نہیں ہے، فار ایور، آلویز، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. صرف میں آپ ہی سے مدد چاہوں گی. یہ نہیں کہ ابھی تو میں آپ سے، کوئی مجھے آپ نے مصیبت میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نعوذ باللہ کچھ ایسا حادثہ ہو گیا تو میں آپ کے آگے کھڑی ہو گئی، آپ سے کے آگے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے بعد میں بھاگتی ہوئی جاؤں گی فقیر کے، قبر کے، کسی اور کے، اور میں جو ہے پھر میں ان سے مدد مانگنا شروع کر دوں گی. آپ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے. پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہو آپ میرے؟ جی، الحمدللہ استاذہ، بالکل کلیئر ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ وعدہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر رہے ہو کہ اللہ، جب جب مجھے مشکل پڑے گی، جب جب میں تکلیف میں آؤں گی، ایون جب میں نہیں بھی آؤں گی، تو میں ہمیشہ آپ ہی کے سامنے حاضر ہوں گی. میری قبر بھی آپ، میرا پیر بھی آپ، میرا فقیر بھی آپ، میرا سب کچھ آپ. میرا کامل یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی ہیں جو میرا جادو توڑ سکتے ہیں، آپ ہی ہیں جس کے حکم سے، جس کے اذن سے میرے پہ وار ہوا اور یا نظر لگی. اور کیونکہ آپ نے اس لمحے، اس مومنٹ پہ میری آزمائش چاہی تھی، آپ نے چاہی تھی، اور وسیلہ بنا دیا اس بندے کو جس نے میرے پہ جادو کر دیا، جس کی نظر لگ گئی، یا جس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی پریشانی آ گئی. تو اللہ، آپ نے یہ آزمائش میں ڈالا ہے تو دور بھی آپ کریں گے. تو اللہ، میں تو آپ کے آگے کھڑی ہوں، آپ ہی سے لڑوں گی، آپ سے جھگڑوں گی، آپ سے مانگوں گی، اور آپ ہی سننے والے ہیں، اور میرا پورا کامل توکل ہے آپ کے اوپر. تو کیا وہ رب نہیں مانے گا؟ آپ بالکل مانے استغفار، گا. بالکل مانے گا. ایک ماں اگر آپ اس سے جھگڑا کرتے ہو، آپ کی جو ہے ناجائز بھی جو ہے مان جاتی ہے. جو باپ نہیں بھی مان رہا ہوتا، چپکے سے ماں آپ کی فرمائش پوری کر دیتی ہے، جہاں سے مرضی کرے. تو وہ رب جو کہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیا وہ نہیں سنے گا؟ اگر کوئی ہم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا، جو ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، تو پھر اللہ وہ سنے گا، توبہ قبول کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اگر کسی گناہ کی وجہ سے بھی آزمائش آئی ہے، تو بھی توبہ کی قبولیت کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ سزا ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے. تو بس ہمارا توکل علی اللہ جو ہے نا، وہ بہت کمزور ہے.
ہم اوپر اوپر سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پہ یقین رکھتے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان بیچ سے ہمارا دوسروں پہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بنی ہوئی ہے نا مشہور مثال کہ خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہے بندہ اور فون پہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ فلانی پرابلم میں گرفتار ہو گیا ہوں، پلیز داتا صاحب جا کے ذرا ایک دیکھ تو چڑھا دینا۔ کھڑا کدھر ہے وہ؟ اللہ کے گھر کے سامنے، کس شہر میں، کس جگہ پہ، کس موقع پہ، اور کدھر اس کا توکل ہے، کدھر اس کا یقین ہے۔ چھوٹی سی میں مثال دوں گی اس لیے کہ ہماری تھوڑی سی میں ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، لیکن ضروری ہے آپ کا ساتھ ساتھ ہمارا تزکیہ ہونا بھی اور ان چیزوں کا ٹھیک ہونا بھی۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اکٹھے ہونا صرف ایک تھیری یا علم پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اپنے مثال ایک دینے لگی ہوں کہ ہمارے جو کچھ بھی عربی میں لکھا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن یا حدیث ہے، یعنی کہ کیونکہ نہ کبھی ہم نے علم سیکھا، نہ زبان سیکھی، نہ ہمیں کچھ علم تھا۔ میں نہیں جانتی آپ میں سے کون سارے لوگ ہیں، لیکن ہم پوری زندگی درود تنجینہ جو ہے اس پہ ہمارا بہت کامل یقین تھا کہ 1000 مرتبہ پڑھنے سے ہمارا ہر کام، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی پڑھتے رہے کیونکہ وہ ایک عربی کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اور سارے بچپن اور سارے بڑے ہونے تک بھی ہم جب تک علم تھے ہم یہ جہالت کا کام کرتے رہے۔ اب بڑے ہو کے یہ پتا چلا کہ یہ ایک کسی بزرگ، کسی انسان کی ایک دعا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، جس کو عربی زبان آتی تھی۔ اب ان کے الفاظ پہ غور کرو تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں، میرے اپنے گھر والے بہت مشکل سے ان کو میں کنونس کر پائی 2 سال کی محنت کے بعد، وہ کہتے ہیں اس میں برا کیا ہے، اس میں واقعی ہی وہ بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن اگر میں اس کو دعا سمجھ کے اردو کے بجائے عربی میں مانگ رہی ہوں تو حقیقتاً وہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ آپ اس کو دعا سمجھ کے پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اس دعا کو پڑھنے سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ یا تو اللہ کے ایکولنٹ کسی چیز کو لے آنا یا اللہ سے بھی اوپر اس چیز کو کر دینا، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی میں مفہوم بتا رہی ہوں، میں کسی پرابلم میں ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا درود ابراہیمی پڑھو، یہ میرا رب میرے لیے پڑھتے ہیں، تمام دنیا کے فرشتے میرے لیے پڑھتے ہیں، اور ہر مخلوق میرے لیے پڑھتی ہے، تو اے بندے آپ بھی اس درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے نبی میں اس کو پڑھوں گا، اب اس کے بعد کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا درود ابراہیمی کو پڑھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھ لوں گا، اس کے بعد کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ فرمایا درود ابراہیمی پڑھو۔ وہ الفاظ جو اللہ کی ذات نے خود ہمیں بتا دیے اور یہ بتا دیا کہ یہ میں اپنے نبی پہ پڑھتا ہوں، اللہ کی ذات ایک کلام پڑھ رہا ہے، اس درود کو چھوڑ کے میں ایک انسان کے ایک بنائی ہوئی دعا کو اس کے اوپر رکھ رہی ہوں، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس دعا کو پڑھنے سے جو ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے، میرا ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی شرک ہے، بالکل اللہ کے درود کے اوپر کر دیا نا اس کو، نبی کے الفاظ کے اوپر کر دیا اس کو، کیونکہ میرا مجھے دل آواز نہیں آئی تھی، جی تو بیٹا آپ کس دعا کی بات کر رہی ہیں؟ میں درود تنجینہ کی بات کر رہی ہوں، جی کیونکہ وہ عربی میں لکھا ہوا ایک دعا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا یا نبی کا بنایا ہوا کوئی دعا، کوئی چیز ہے، اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بہت لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتی رہی ہوں پوری آج بھی زندگی۔ پڑھتے تھے سادہ درود تاج بھی کچھ اسی ٹائپ کی چیز جی، ہے اور نا، بہت اس میں سارے بھی درود بنے ہوئے ہیں، یہی میں سمجھانا پوائنٹ یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کو تو ہم وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو دعا سمجھ کے پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن صرف دعا سمجھ کے پڑھو۔
یہ نہ سمجھو کہ اس دعا نے میرا کام کرنا ہے. کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اسی نے آزمائش میں ڈالا اور وہی دور کرنے والا ہے. کوئی کسی انسان کی بتایا ہوا دعا جو ہے وہ دور نہیں کرے گی. ہاں اس کو دعا سمجھ کے پڑھو تو دعا کی قبولیت ضرور ہوگی. سچے دل سے دعا کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے مت کرو. بات سمجھا پائی ہوں میں؟ فرق بہت ہلکا سا فرق ہے. تو ابھی بھی مطلب مجھے 2 سال لگے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھانے میں، لیکن الحمدللہ سمجھ گئے. لیکن ابھی ریسنٹلی پھر میری بہن نے مجھے بلایا کہ جی وہ میرے بیٹے کو مسئلہ ہو گیا ہے تو درود تنجینہ پڑھنے آ جاؤ. میں نے کہا بہن جی میں قرآن یا کچھ بھی وہاں بیٹھ کے پڑھ لوں گی، آپ کے بیٹے کی دعا کروں گی، لیکن یہ نہیں پڑھوں گی. میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں. تو وہ پھر اس کے بعد الحمدللہ ان کو سمجھ میں آ گئی اور پھر ہم نے درود ابراہیمی میں بیٹھ کے پڑھا. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. ہمارا اللہ پہ پورا توکل ایمان ہے. تو وہ والی بات ہے کہ صرف چیز وہی ہوتی ہے، صرف آپ نے ایک سوچ کو بدلنا ہے تو آپ کا عمل جو شرک سے جو ہے وہ ایک حلال کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی سا میسج تھا جو میں نے دینا چاہا کیونکہ ہماری میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ایسے ہی نا میری یہی بھی منڈے کو میری پچھلے لاسٹ منڈے میری خالہ فوت ہوئی، تو میری چھوٹی خالہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دعا تھی، یہ پڑھو. وہ جو پتہ نہیں مکی یا مقدس پتہ نہیں کون سی تھی، دودھ تھا وہ. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا خالہ جی. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، آپ چھوڑ دیں. نہیں نہیں، میں نے کہا نہیں خالہ نہیں پڑھنا، اب بھی نہ پڑھے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا اسی طرح سے میں نے بھی الحمدللہ انکار کر دیا نا. تو سر الحمدللہ میں کہہ رہی کہ بس وقت پہ ہی انسان کو کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے بڑوں کی تقلید انسان کرتا رہے تو پھر برا ہی ہوگا. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ، ہاں پیار جی، کے ساتھ اچھے طریقے سے. ہمارے ہم جو تو اپنے میں نے ہی، بڑے اچھے کا. ہاں میں ویسے بات کر رہی ہوں، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہمارے ہی دین والے لوگوں کو دین کی طرف آنے کے بجائے دین سے نفرت دلا رہے ہیں. کیونکہ ہمارا رویہ بہت سخت ہو گیا ہے، نفرت آمیز ہو گیا ہے، غصے والا ہو گیا ہے. تو دین والے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے چاہیے. محبت، ان کی آواز میں بھی محبت ہونی چاہیے، ان کی بولنے میں بھی محبت ہونی چاہیے. اور جب محفل میں کھڑے ہو تو پتہ چلے کہ یہ دین والے لوگ ہیں. یہ نہ لگے کہ ہم کسی ایک فرقے والے ہیں یا ایک کوئی علیحدہ ہی جماعت ہیں اور ہم ایک علیحدہ ہی دنیا آباد کر کے بیٹھے ہیں اور ایک علیحدہ ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو محبت اور احسن طریقے سے بات کرنا اور موقع کی مناسبت سے بات کرنا. یہ نہیں ہے کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے اور وہاں آپ چیخنا چلانا شروع کر دو. اور یہ چیزیں علیحدہ سے سمجھانے والی ہیں، علیحدہ سے بات کرنے والی ہیں. اس موقع کو اگر کوئی فوت ہوا ہوا ہے وہاں ہم چیخنے لگیں اور برا بھلا بولنے لگیں اور لیکچر دینے لگ جائیں، اس وقت ہر کوئی دکھ میں، درد میں ہوتا ہے، اس وقت خاموش رہیں. بعد میں کسی موقع کے اوپر آپ ان کو بہت محبت سے پیغام دیں. ٹھیک ہے؟ حکمت بھی بہت ضروری ہے علم کے جی جی ساتھ. انشاءاللہ تعالی. ہاں، حکمت ہمارے میم یہ کر اندر نا، سکتے ہیں میرا صبر سوال؟ اور وہ نہیں ہے ہمارے اندر. میم یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آرگیو ہی ہو جاتا ہے چلیں اس لوگوں میں، ٹاپک تو کو ہم اتنا انشاءاللہ وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ عربی میں صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ماضی کے اندر جتنے بھی آپ کی واقعات گزر چکے، مثلا جنگ احد کا واقعہ، خندق کا واقعہ، جتنے بھی واقعات، حضرت جبرائیل کی کوئی قصہ، حضرت اسماعیل کا کوئی قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت مریم کا قصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، جتنے بھی مطلب آپ دیکھو گے واقعات ہیں، وہ آپ کو چاہے عربی نہیں بھی آتی، اب آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماضی میں ہوں گے. کیونکہ ہم بچپن سے جب کوئی بھی بچپن میں آپ کو لیکچر، گرمیوں کی چھٹیوں کا ہوم ورک ملتا تھا تو یہ ضرور ملتا تھا کہ جی پکنک ٹرپ، یا کوئی آپ کا آپ خط لکھتے ہو جب بھی کسی کو، تو آپ یا کہانی بھی جب ہم کوئی سناتے ہیں بچوں کو تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی کہ آپ پاس سے شروع کرتے ہو. تو یہ سارے قصے کہانیاں جو ہیں یہ پاسٹ میں ہوتی ہیں. تو آپ کو چاہے نہیں بھی عربی آتی، نہیں بھی سمجھ آتی، لیکن اب آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی واقعہ ہے تو یہ ماضی میں ہوگا، پاسٹ میں ہوگا. میں نے ترجمہ بھی پاسٹ کے اندر کرنا ہے.
اور جو احکامات ہیں، ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے آج سے لے کے تا قیامت تک کے لیے، ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے، ایون نو مسلم کے لیے بھی، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. ہر بندہ جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے لیے، جس وقت جو شخص پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ فیوچر ہوتا ہے. اس کی مثال ابھی ہم نے کی کہ اللہ آپ پریزنٹ میں دعا مانگ رہے ہو، لیکن پریزنٹ کے ساتھ فیوچر بھی شامل کیا کہ نہ صرف آج اللہ میں آپ کی مدد چاہتی ہوں اور آپ کی عبادت کرتی ہوں، بلکہ مرنے تک، آخری سانسوں تک، کل پرسوں ترسوں، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے بدن میں سانسیں ہیں، میں اس وقت تک آپ ہی کی عبادت کروں گی اور آپ ہی سے مدد مانگتی رہوں گی. اب میں فیوچر کی بات کر رہی ہوں، یعنی کہ بہت بڑا اس کے اندر ٹائم پیریڈ آ گیا. تو یہ فعل مضارع کہلاتا ہے عربی زبان میں. ہم نے جس طرح پڑھا اسم، اور ہم نے پڑھا کہ اسم کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو دیکھتے ساتھ میں بتا سکتی ہوں کہ یہ لفظ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کی نشانیوں میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں اگر لفظ کے آغاز میں ال لگا ہے، یا آخر میں تنوین ہے. تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، تو ہم فوراً بتائیں گے کہ یہ اسم ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا میم اضافی، اس کو دیکھتے ہی میں بتا سکتی ہوں یہ جو ہے یہ بھی مادے سے پہلے آتا ہے، تو میں بتا سکتی ہوں کہ لازمی یہ اسم ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ہم نے بہت ساری گول تے پڑھی تھی، یہ بھی صرف واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اسی کی تثنیہ بنا لیں تو بن جاتا ہے تانی یا تینی، یہ بھی اسم کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح الف تے آخر میں، یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ہم نے پہچان سیکھ لی تھی کہ جس کو دیکھتے ہی ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ ورڈ اسم ہے. تو اسی طرح ہم نے فعل مضارع کی بھی نشانیاں سیکھی تھیں کہ اگر مادے سے پہلے 4 حروف ہمیں نظر آ جائیں. اب یہ حروف ہیں، اور وہ کون کون سے 4 حروف ہیں؟ یتان میم. ناہید آپ کی بیٹا ویڈیو آن ہے، اس کو بند کریں پلیز. الف نون. عطین کہتے ہیں میم، الف تا یا نون. 1 منٹ مجھے ویڈیو آف کرنے دیں. میم بند ہے ادھر سے میری ویڈیو. نہیں وہ کسی اور کی کھلی تھی. جی، تو حروف نظر آئیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہم نے یا جس کا مطلب ہے وہ، ت جس کا مطلب ہے تم، اور حمزہ جو الف کی طرح ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون جو ابھی ہم نے نعبدو اور نستعین میں پڑھا جس کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو یہ چاروں جو لیٹرز ہیں، یہ چاروں حروف جو ہیں، یہ علامت مضارع کہلاتی ہیں. کوئی بھی لفظ مضارع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مادے سے پہلے ان 4 میں سے کوئی ایک علامت موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تو میں دہرا رہی ہوں. آج 4 حروف ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. صرف یاد کرنے کے لیے اس کو ہم نے ایک ورڈ بنا دیا یتان، حالانکہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. صرف یاد رکھنے کے لیے یا، تا، حمزہ، نون، یتان، یہ ورڈ یاد کرنے سے ہمیں یہ چاروں لیٹر یاد آ جائیں گے. تو یہ علامت مضارع کہلاتی ہیں، یعنی کہ یہ مضارع کی علامت ہے.
اور مادے سے پہلے آتا ہے، کبھی مادے کے بیچ میں یا مادے کے بعد میں نہیں آ سکتا. اگر مادے کے بعد کوئی تے آ رہی ہے یا یہ آ رہی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا، وہ یہ علامت مضارع نہیں ہوگا. اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے علامت مضارع نے مادے سے پہلے لگنا ہے. پوائنٹ کلیئر ہے آپ کو؟ یہ درمیان میں یا بعد میں نہیں آ سکتی مادے سے. جی میم کلیئر ہے الحمد جی جی میم الحمدللہ. تو اب یہ ہمارے پاس ایک نشانی آ گئی. اب بڑی آسان سی بات ہے، اگر ہم الفاظ کو دیکھیں گے، اگر ہمیں اسم کی نشانی نظر آ گئی، ال، تنوین، اضافی میم، آخر میں گولتے، تانی، تعینی، آتن، کچھ بھی، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں علامت مضارع نظر آ گئی تو میں بتا دوں گی کہ یہ فعل ہے، اور فعل میں بھی یہ پاس نہیں ہو سکتا. اب میں اس کا پاس میں ترجمہ کر سکتی ہوں. اگر مجھے علامت مضارع نظر آ رہا ہے کسی ورڈ میں، تو اب کیا میں اس کا ترجمہ پاس میں لے جا سکتی ہوں، ماضی میں لے کے جا سکتی ہوں؟ نہیں. یعنی کہ مجھے مضارع کی علامت نظر آ گئی نا، نشانی نظر آ گئی، تو اب میں فوراً اس کا ترجمہ حال و مستقبل میں کروں گی. اور جیسے ہی تو میں بتا دوں گی. اچھا، پھر ایک اور نشانی میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے اسم کے اینڈ میں پڑھا تھا، مثلا مسلم، اس کو جب میں نے یا مسلمتن، یہ مؤنث ہے، گول ترے لگانے سے کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتی ہے. اب اگر میں اس کے آگے اس کو تثنیہ بنانا ہے تو ہم نے پڑھا کہ یا تو اس کے آگے الف نون آ جاتا ہے مذکر میں، یا نون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس کو جمع بنانا ہے تو واو نون آ جاتا ہے یا نون آ جاتا ہے، پھر یا نون آ جاتا ہے. ایک نون کے نیچے زیر ہے اور دوسرے نون کے اوپر زبر ہے، یہ فرق آپ کو پتہ ہے، لیکن یا نون دونوں میں آ رہا ہے. تو اسی طرح یہی والا تثنیہ مسلمہ تے کے آگے الف نون یا نون آ جائے گا، مسلمہ تانی یا تینی. اور جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک فرق نشانی ہے، ٹھیک ہے، الف تے، یہ صرف مؤنث میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ورڈز ہمیں کون کون سے اینڈ پہ نظر آ رہے ہیں؟ الف نون، یا نون، واو نون. ٹھیک ہے. مؤنث والے الفاظ نہیں میں لے کے آ رہی، کیونکہ تے جو ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے، تو جب تے شامل ہو گیا تو وہ اسم بن گیا. آپ نے دیکھا اسم کی نشانیوں میں نے تانی، تینی، آتن لکھا ہے، تو یہ مؤنث والے لیٹرز نہیں، صرف الف نون، یا نون، واو نون، یہ اسم کے آخر میں آتے ہیں یا یہ فعل مضارع کے آخر میں آتے ہیں. ایک اور اینڈ کی نشانی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آخر میں اگر آپ کو یہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں، الف نون، یا نون، واو نون، ابھی تک نشانیاں ہم سٹارٹ کی پڑھ رہے تھے. علامت مضارع بھی شروع میں آتا ہے، اور جو میں نے کہا شروع میں ال آ جاتا ہے، اضافی میم آ جاتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شروع کی نشانی ہیں. آخر کی نشانیوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اسم کے آخر میں الف نون، یا نون، واو نون آیا وہ اسم کے اینڈ پہ آتا ہے یا فعل مضارع کے اینڈ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کبھی ماضی کے اینڈ پہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آئے گا. ماضی فعل میں کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اب یہ اینڈ کی ایک نشانی آپ کو مل گئی کہ جب بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ تین علامتیں نظر آ رہی ہیں، الف نون، یا نون، واو نون، تو اب کیا آپشن ہے کہ یہ اس کی صرف دو آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ ان کو دیکھتے ساتھ ہی آپ بتاؤ گے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اسم ہے اور یا یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ماضی میں تو یہ آتا نہیں ہے.
اب مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اینڈ کو دیکھ کے میں نے یہ دو باتیں بتا دی کہ یہ ماضی نہیں ہے، اسم ہے یا فعل مضارع ہے۔ اب ان دو میں سے مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ یہ کیا ہے، اسم یا فعل مضارع؟ انسا شہباز، آپ بتا پاؤ گی بیٹا؟ انسا شہباز، کوئی اور نہیں بولے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ سب کی باریاں آیا کریں، صرف دو لوگ نہ بولا کریں۔ جی نگینہ آپ بتاؤ گے؟ اینڈ کو دیکھ کے دو باتیں مجھے پتہ چل گئیں کہ یا تو اسم ہے، ناؤن ہے، اور یا یہ فعل مضارع ہے۔ اب ان دو میں سے کیا ہے وہ مجھے کون بتائے، کیا چیز بتائے گی؟ یہ میم جو اس کے آگے علی اور آئے گی تو یہ پھر کہنا آپ کے مزارے کو بتائے گا نا فرسٹ پرسن کے لیے، تو وائن جب آئے گی تو یہ تو بیٹا فورتھ اینڈ پرسن کے لیے ہے بتائے نگینہ، گا۔ آپ میرا سوال نہیں سمجھے ہو۔ اینڈ پہ یہ دو اچھا جی چیزوں نے، سوری، یہ تینوں نے مجھے صرف دو باتیں بتائی ہیں، either it is a noun اور it is a verb، فعل مضارع۔ اب ان جی دو میں سے کون سا ہے وہ کیا چیز بتائے گی؟ یہ اچھا تو اچھا دونوں کے اینڈ جو پہ آتے ہیں نا۔ اب ان دو میں سے کوئی ایک چیز بتائے گی، کیا بتائے گا؟ جس کے آگے نیم آئے گی پھر وہ جانا وہ آپ کو بتائے گی نا آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے نگینہ۔ میم جو نیم آئے گی پر آپ پھر اس کے ساتھ ہی بتائے گی نا یہ ناؤن ہے، نیم نہیں آئے گی تو پھر ناؤن نہیں آئے گی۔ نہیں، افشاں آپ بتاؤ بیٹا۔ السلام علیکم میم، اس میں یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ اسم کی نشانیوں میں جو چیزیں ال ہے، تنوین ہے، میم ہے، اگر یہ ہوں گی تو یہ اسم من آ جائے گا، اور اگر یہ الف، نون اور حمزہ اور یہ ہوں گی شروع میں تو اس سے سمجھ آئے گا فعل مضارع۔ بالکل زبردست جواب دیا۔ آپ لمبی چیز کی طرف جانے کے بجائے نا چھوٹی چیز کی طرف افشاں چلے جاؤ، اتنی لمبی گہرائی میں جانے کے بجائے سمپل دیکھو کہ علامت مضارع ہے کہ نہیں۔ نگینہ کلیئر ہے آپ کو؟ آپ سٹارٹ میں جاؤ گے، اگر سٹارٹ میں یہ جو یتان کے 4 حروف ہیں، یا تا حمزہ نون، آپ کو میں نے بتایا اس کے بغیر مضارع ہو ہی نہیں سکتا۔ جی تو اگر یہ 4 لیٹر میں سے کوئی موجود ہے آپ فوراً بتا دو گے یہ فعل مضارع ہے، اور اگر نہیں موجود تو آپ پھر 100% یہ ناؤن یا اسم ہے۔ ایکسکیوز می میم، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ الف یا نون آتے نگینہ آپ کی آج بالکل آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کی بالکل بیک گراؤنڈ میں اتنی ہلکی ہے کہ میں بالکل نہیں سن پا رہی۔ کوئی مائک میں ایشو ہے شاید آپ کے۔ آپ آ رہی ہے میم؟ آپ بولو نگینہ۔ میم یہی میں کہنا چاہ رہی تھی جی ایٹ the beginning میم آوے اس can indicate is gonna be a noun، بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کی نا آج نگینہ آواز کلیئر نہیں تھی، اس لیے میں شاید سمجھ نہیں سکی۔ اچھا ہاں آپ کی مجھے بالکل ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بس گیس کر رہی ہوں۔ جی دوسرا کون سا بچہ بول رہا تھا؟ میم میں کہہ رہی تھی آپ نے ایک یہ بھی نشانی بتائی تھی مضارع کی کہ شروع میں سین ہوتا ہے اس کے۔ جی ابھی وہ تو پھر ایک فردر آگے چلا گیا نا، وہ تو بہت آپ کو ریئر ورڈ ملے گا، ہم ابھی کامن چیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو فوراً ہم نے دیکھ کے بتانا ہے۔ سین کا وہ ورڈ تو آپ کو پورے سپارے میں کوئی ایک ورڈ ملے گا یا 2 مل جائیں گے، لیکن اچھا پوائنٹ ہے۔ سین کا مطلب ہوتا ہے سون یا ان قریب، یہ بھی صرف فعل مضارع کے شروع میں لگتا ہے، لیکن اس میں بھی علامت مضارع تو لازمی ہوگی نا، اس کے بغیر جی تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلے جی اب ہم آج کے لیے اتنا ہی رکھیں گے، اور قرآن سب کھول لیں۔ اب قرآن میں ہم اسی پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم ورڈز دیکھتے ہیں جس کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون ہے، اور پھر ہم سٹارٹ کی نشانیوں سے جو ہے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ سب اپنا اپنا قرآن کھول لیں۔ کون سا سورہ؟
सूरत अल-बकरा ही खोल लो, उसमें काफी वर्ड्स हैं। अब मैं एक एक का नाम लूंगी और वो अब आपने किसी ने अपने बोलना नहीं है क्योंकि सीक्वेंस हिल जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगी और जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है, ठीक है? ताकि हम नेक्स्ट सबकी बारी आ जाए। हमारे पास इस वक्त 15-14 मिनट हैं। जी अफशा इसरार, आपसे मैं शुरू कर रही हूँ। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 है अल आलमीन, और मुझे साथ ही निशानी भी बतानी है। जी मैम। एंड पे यानून है तो इससे अब ये इसमें के फेल है, और साथ ही निशानी बतानी है। मैम ये यानून है, तो यानून ये वाले से बेटा मैं सारे वर्ड्स बताऊंगी ना आपको, आपने इस्म या फेल की निशानी बतानी है। यानून तो दोनों में आना है, यानून निशानी नहीं है। इस्म की निशानी या फेल की निशानी बतानी है। ठीक। मैम ये इस्म है ना? इसमें तो आपको क्या फौरन साथ निशानी भी बतानी है, जिससे मैं सवाल करूंगी वो फौरन निशानी भी बताएगा। इस्म की कौन सी निशानी नजर आ रही है बेटा इसमें आपको? मैम इस्म की आपने बताया था ना, अ, अब लफ्ज याद है। देखो ना, लफ्ज को पढ़ो, आलमीन। पूरा वर्ड पढ़ो ना, पूरा तो पढ़ ही नहीं रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आज जहान सिर्फ वो वाले। वर्ड बोलो जो मैंने आपसे सवाल किया, पूरा क्यों पढ़ रहे हो? आलमीन। आलमीन तो लिखा आलमीन ही नहीं खाली। हुआ बेटा, आलमीन तो लिखा ही नहीं हुआ। आपने कुरान नहीं खोला हुआ। कोई हाथ ना ये भी उठाए खोलती हूँ। प्लीज, मैंने अभी कहा हाथ ना मैम उठाए, आपका खोल रही हूँ। सीक्वेंस हिल जाएगा। सब हाथ नीचे करें, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जा रही हूँ। सदफ हाथ नीचे करें प्लीज, सदफ राहत हाथ नीचे कर लें। वर्ड आप सिर्फ इस एक वर्ड को पढ़ो ना बेटा। अफशा जी मैम। आलमीन। आपके पास कुरान खोला है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। खोल लिया मैम, मैंने खोल लिया। तो फिर उसको पढ़ो ना, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपने से बोल रहे हो जवाब। मैम ये अल आलमीन, अल है ना मैम, अल जो है ये इस्म की निशानी है मैम। जी तो यही आप, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे थे ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। ठीक। अल जो है ये इस्म की निशानी है। अल को देख के आपने फौरन बता दिया कि ये इस्म है। या नून से आपको दो बातें पता चली कि या इस्म या फेले मुजारे, ठीक है, ठीक। माजी नहीं जी। हो सकता। और ठीक। अल ने कंफर्म कर दिया कि मैं इस्म हूं। अब मेरा तर्जमा बिल्कुल। नाम के तौर पे लिया जाएगा जहान, सब जहान। अब आप काम के तौर पे इसका तर्जमा नहीं कर सकते। अफशा नंबर 2 आपसे सवाल है जी। जी ये मैम। हम वर्ड कर चुके हैं, नस्तईन। आखिर में आपके पास लफ्ज आ रहा है लिल मुत्तकीन। सूरतुल बकरा में मैं चली गई हूँ। लिल जी मैम। मुत्तकीन, एंड में यानून है जिसने बताया मैं इस्म या फेल मुजारे हूँ। अब इसमें माजी में नहीं मतलब, हाँ जी हाँ, मैम, ये हो अब गया मैम, इसमें यानुन से एक सेकंड का। जी, अब इसमें इस्म या फेल मुजारे की कौन सी निशानी है? मैम ये इसम है क्योंकि इसमें लाम लगा हुआ है। जी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप भूल गए हो क्योंकि बहुत पुराना जमाना हो गया है, कि जो लिल है शुरू ना, में बताया था लिल, मैम। हाँ ये भी उसमें आता है ये इसम में। बेसिकली लामजे ली प्लस अल, ये दो मिल के अच्छा, जब जोड़ के ठीक लिखे है जाते हैं तो लिल बन जाता है। जी। अल का हमजा जो है पीछे छुप जाता है। मैंने कहा था जब भी अल के पीछे कुछ भी अटैच होता है तो उसका हमजा पीछे छुप जाता है, ये मैंने आपको जी सिखाया मैम। हुआ है। जी मैम। तो लिल आपको जब देखिए भी नजर आए, आपको कंफर्म पता होना चाहिए इसमें अल छुपा हुआ ये है। इसम है। जी मैम। तो अल सही। इस्म की निशानी है। जी मैम। तो अब आप कहोगे मुत्तकी लोग, अब आप इस्म के तौर पे तर्जमा करोगे ना, करेंगे, अब हाँ एक्शन फेल के नहीं, तौर पे फेल नहीं तर्जमा नहीं करेंगे। करोगे। जी मैम। ठीक हो गया? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी। अब आयशा शाहनवाज, अगला वर्ड है जी। युमिनून।
جی ٹیچر یہ مضارع ہوگا کیونکہ اس میں یا آ گیا نا جی یتان میں سے بالکل فعل علامت مضارع مضارع اپنے اب ہم بڑے ہو رہے ہیں نا, بڑی کلاس میں جا رہے ہیں, جی ہماری جی پروموشن آج ہوئی ہے, اسم سے ہم فیل جی کی طرف جی چلے گئے ہیں. نیکسٹ پروموشن ہوگی آپ کی جی چھٹیوں کے بعد. کیونکہ تو جی اب آپ نے اس کو جی بولا کیونکہ کرنا ہم ہے ہمیشہ علامت مضارع. جی جی علامت مضارع آپ کیونکہ کو اس کہ میں اس شروع میں دونوں زمانے علامت کی بات ہوگی مضارع نا کہ ہم یا ہے. ہمیں جی علامت مضارع یا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے, فعل مضارع ہے. جی تو اب اس کا ترجمہ ہم جی نام کے طور پہ تو نہیں کریں گے نا, اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس میں یا تو ہوگی نا علامت مضارع, ہوگا نون. جی جی مادہ کیا ہے اس کے اندر؟ لفظ کو چر آ دیکھنا جائے بیٹا, گا یا کو اپنے توڑ کے علیحدہ کر دیا, اینڈ سے واو نون کو توڑ کے علیحدہ کر دیا, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ واو میم نون رہ گیا ہے. واو تو ہے ہی نہیں بیٹا, واو کے اوپر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اچھا کو؟ ہاں سوری وہ حمزہ تھا. جی میں نے آپ کو میم اور بتایا نون تھا آ نا کہ گیا ہے. حمزہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک پلیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے, واو کی پلیٹ پہ, جی جی الف کی پلیٹ پہ, یا کی پلیٹ پہ. جو تین جی ہمارے پاس واول ہے نا, حمزہ واو نون, کیونکہ یہ چھوٹو سا ہے نا, جی جی منو سا ہے, تو اس کو پھر ہم ایسے نہیں رکھتے, اس کو ہم ایک پلیٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اور پلیٹ کون سی لی جاتی ہے؟ جی جو واولز ہیں, حمزہ واو نون اور یا. جی تو یہاں پہ واو پہ اس حمزہ کو اس میں رکھا ہوا ہے, امن بن جائے گا نا, امن. حمزہ اب یہ ہے میم نون امن, امن. امن سے نکلتا ہے ایمان, جی امن سے نکلتا ہے مؤمن. ایمان. اب جب یہ مومن ورڈ تھا, مؤمن, اب اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ میم اضافی, وہی جی روٹ ورڈ ہے نا حمزہ میم نون. وہی روٹ اینڈ پہ واو نون جمع بنانے کے لیے, کیونکہ سب کی بات ہو رہی ہے. جی, تو جب یہ میم اضافی کے ساتھ تھا تو ہم نے اس کا نام اسم کے طور پہ لیا, ایمان والا. جی مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. لیکن جب یہ علامت مضارع آئی تو اب ہم نے فعل کے طور پہ اس کا ترجمہ کرنا ہے, کام. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یا کا کیا ترجمہ سیکھا ہے؟ وہ. واو نون کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ سب. اب وہ آگے سب ہم نے ایمان لاتے. ایکشن کا ترجمہ کرنا ہے, وہ سب ایمان لاتے ہیں, لائیں گے. جی کیا ترجمہ کر اس رہے میں ہیں؟ دونوں زمانے آگے, بالکل. ابھی کا بھی یا اور کا ترجمہ آگے لیا کا بھی. وہ, واو نون سے لیا سب, وہ سب. روٹ ورڈ مادہ ہے ایمان, وہ سب ایمان لاتے ہیں, لائیں گے. جی کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا بچہ ہے جی افشاں سے ہو گیا عالیہ. عالیہ آپ کے لیے ورڈ ہے ینفقون. یہ آیت نمبر 3 کا لاسٹ ورڈ ہے, ینفقون. عالیہ کلاس میں موجود ہے؟ جی عالیہ. جی یونفقون یہ بھی علامت مضارع ہے, یا علامت مضارع ہے, اور یہ اضافی چیزیں توڑ دو نا تو آٹومیٹکلی آپ مادے پہ پہنچ اچھا جاتے ہو. سٹارٹ سے توڑ دو, اینڈ سے توڑ دو, تو بیچ میں روٹ ورڈ رہ جاتا ہے. یا واو اور نون. بالکل ٹھیک ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نون فا اور قاف. آٹومیٹکلی آپ پہنچ گئے نا روٹ ورڈ پہ. جی کوئی مشکل تو نہیں پڑی آپ کو؟ نفق, نہیں بالکل مشکل نہیں ہوئی. نفق, ٹھیک ہے. الحمدللہ نون اللہ فے تعالیٰ قاف. نفق. اردو کا کوئی ورڈ ذہن میں آ نفق رہا ہے؟ نفع نفاق. نفاق ہوتا ہے, انفاق ہوتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ. انفاق. ہم کہتے ہیں نا جی انفاق فی سبیل اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے انفاق کا؟ فی میں, سبیل راستے, اللہ کے راستے میں راستے میں, کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں.
खर्च करना। खर्च करना। क्लियर हो गया? याद आ गया ना तर्जमा जी खुद ब बिल्कुल, खुद आपने अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसका रूट वर्ड तक जी, पहुंचे? ये आपने इतना आसानी से बताती है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत दुआएं निकली, और अभी भी मेरे दिल से आपके लिए दुआएं ही निकलती जा रही थी कि बहुत आसानी आपने करी है। इंशाल्लाह आप उर्दू की तरह पढ़ोगे कुरान को। इंशाअल्लाह हाँ, इंशाअल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। तो अब आप ये देखो ना कि या का मतलब है वो, वाव नून सब, वो जी, वो सब। अब आपने इसको एक्शन के तौर पे करना है कि नाम के तौर पे करना है? इसम है कि फेल है? एक्शन के तौर पे। तो आप क्या ये कहोगे? एक्शन के वो तौर पे सब होगा। खर्च। वो सब खर्च करने वाले। आहा आहा। नहीं, वो सब करने वाले नहीं, वो सब करते हैं या करेंगे। बिल्कुल, या वो सब करेंगे। खर्च करते हैं, करेंगे। याद नहीं लाना बीच में। जी जी, वो वो सब सब खर्च खर्च करते करते हैं, हैं, करेंगे। यानी कि आज करेंगे। भी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। ठीक है, जी जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं जी। यू की नून। अगला बच्चा है जी आलिया के बाद अमतुर रखीब। यू की नून। जी, यूकिनून। पहले आपने ये भी मादा ढूंढना है, एक्स्ट्रा चीजें हटानी है, तो खुद ब खुद आपको निशानी नजर आ जाएगी कि अलामत मुजारे है या नहीं है। या या को जुदा करना है, हम्म, और आखिरी के वाव नून को जुदा करना है, तो बीच में वाव काफ नून आ जाएगा, वकाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और हाँ, इससे कोई ये वकन है, ये वर्ड ना, वकन, वाव काफ ना नून। वकन। उर्दू का कोई वर्ड सोचो हाँ, उससे। वकन यकीन के माने में। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब आप देखो, फौरन आप उसके तर्जमे पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? जी, अब यकीन, अब क्या तर्जमा इसका करोगे आप? या का और वाव नून का क्या होगा? वो सब यकीन करते ही या करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखो ना, कुरान में क्या है? वबिल आखिरती। हम्म। आखिरत पर, आखिरत उर्दू का वर्ड है, और जी आखिरत पर हम, हमने प्रोनाउन सीखे थे। ठीक है ना? जी हु, जी हुमा हुम, हा हुमा जी हुन्ना। तो जी, हम वो सब, वो सब। आखिरत पर ईमान रखते हैं वो सब, यू की नून, कि वो वो सब यकीन 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 रखते हैं, रखेंगे। अब हम हम्म। का मतलब भी वो सब, और या का मतलब भी वो सब। ये क्यों हमने दो दफा क्यों कहा वो सब? तर्जमा क्या हो रहा है? जी, और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। तशद्दुद के लिए शायद, ये आप स्ट्रेस देने के लिए, ताकीद के लिए, स्ट्रेस के लिए। ताकीद के लिए, तशद्दुद। जब दो अच्छा। दफा वो सब आ जाए ना, तो हम इसका तर्जमा करते हैं, और वही आखिरत पर यकीन रखते हैं। जी। हम दो दफा तो नहीं कहते ना, और वो मैम सब। ये दबाव डालने के लिए जो कहते हैं कि दबाव जी, डालना है, ताकीद पैदा हो जाती है। हाँ यानी कि कोई अहम तरीन बात की जा रही है, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की जा रही है। अब हम ये नहीं कहेंगे वो, जी और वो सब आखिरत पर यकीन रखते हैं। हम कहेंगे और वही आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसमें बेसिकली जी। मुत्तकी की निशानियां बताई जा रही हैं कि ये किताब, इसमें ज्यादा कोई भी शक बहुत नहीं है। ज्यादा ताकीद होती है ना, वहीं पर आता है ना ये, यानी कि हम्म, ज्यादा ताकीद के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ कहा जा रहा है ये वो किताब है जिसमें जरा से भी कोई शक नहीं है, और ये मुत्तकियों को हदायत देता है। यानी कि सिर्फ मुत्तकी को हदायत देगा कुरान। और आगे मुत्तकी की डेफिनेशन क्या बताइए? कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, जी और नमाज को कायम करते हैं, और अल्लाह ने जो उन्हें रिस्क दिया किसी भी सूरत में, जिंदगी, वक्त, औलाद, माल, पैसा, इल्म, कोई भी, उसको वो खर्च करते हैं। और ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पे जो ए नबी आप पर नाजिल किया गया, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पे जी भी ये लोग यकीन रखते हैं। जी वही यकीन रखते हैं जो ये सब अमल करेंगे, वही आखिरत पे भी यकीन रखते हैं। ठीक है ना? ताकीद हो गई। जी
स्ट्रेस हो गया, जोर दे के बात की आपने। जी अगला बच्चा आ जाए जी मैदान में, अंसा गुल। जी मैम। अल मुफलिहून। अल मुफलिहून ये इसम की अलामत है, अल लगा हुआ है और वाव नून है आखिर में, ये जमा की अलामत है। ठीक और हो गया। इसका तर्जमा बता दें। इसका तर्जमा है और वही फलाह पाने वाले हैं, इसमें इसका रूट वर्ड फलाह है। अब वही कहाँ से लेके आई, फालाम उसमें फा वही कहाँ लिखा हुआ है, अल मुफलिहून में वही कहाँ लिखा हुआ है? अल मुफलिहून है ना, तो हम का भी होगा वो सब। तो बेटा मैं तो यहाँ पे होम को पूछ ही नहीं रही, मैं तो अल मुफलिहून का तर्जमा पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, वो फलाह पाने वाले हैं। वो कहाँ से आया इसमें, वो किसका तर्जमा वो कर रहे हो आप? वो सब जमा के लिए ना, वाव नून। बेटा वो तर्जमा किसका किया? वहां तो या अलामत मुजारे या थी जिससे आपने वो का तर्जमा किया, यहाँ क्या लिखा हुआ है वो वाला? ये जमा की अलामत नहीं है मैम, वाव तो नून वाउ है एंड नून का में। मतलब सब होता है, वो वो कहाँ से आया? वो किस नहीं, लफ्ज सब का तर्जमा किया? मैं सिर्फ सब कहेंगे, वो सब नहीं कहेंगे। तो वो तो है ही नहीं ना बेटा, वहां पे तो या लगी हुई थी ना, जिसका मतलब है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। और तर्जमा ठीक है, करने से पहले जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो ये है कि आपने ये बताना है कि ये इसम है कि फेल है। वो तो ठीक आपने है। ये बताया ही इसम नहीं, है आप मैम। तर्जमे पे चले गए हो। जी जी मैम, ये इसम है, मैंने बताया, शायद आवाज नहीं आई। ठीक इसम हो है गया। ये। इसम की अलिफ क्या लाम लगा निशानी? हुआ है अल ना। हो गया। और रूट वर्ड क्या जी है इसका, अल्लाह। मादा क्या है? मादा इसमें से अल को अलग कर दें, और अगर वाव नून को भी अलग कर दें तो ये इसमें आएगा। हम्म, फिर भी मीम तो 4 उसके लेटर लिए हैं, है इसका ना, मतलब है इसमें कुछ और भी वाले इजाफी वाला है। वाली। मीम भी इजाफी है, वाला वाली के लिए है। फा लाम और खा इसका रूट वर्ड है। बस ऐसे आपने बताना है ना, ताकि फिर पता जी चले आपको जी, समझ आ रही है। ठीक है। खोल के बात फा बतानी है। ठीक है, इसमें से अल अलग कर दिया, मीम इजाफी है वो भी अलग कर दिया, वाव नून एंड में वो भी इजाफी है वो भी अलग कर दिया, और फा लाम और खा जो है वो इसका रूट वर्ड है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब नाम के तौर पे आपने तर्जमा करना है ना, आपने कुछ और तो नहीं बनाना इसको। जी ठीक। क्या करोगे? वाव नून का तर्जमा क्या करोगे? सब। सब। और मीम का क्या तर्जमा है? ए, वाले वाली के लिए आता जी है ना मीम। सब वाले, किसके वाले? रूट वर्ड क्या है? फलाह पाने वाले। बस ये तर्जमा है, सब फलाह पाने फलाह वाले। पालम। जी, आपने सब इसको फलाह फेल की पाने तरफ वाले। तो नहीं लेके जाना ना। जी ठीक। आपने नाम के तौर पे तर्जमा करना है, सब फलाह पाने वाले। जी, सब फलाह पाने वाले। बस ये तर्जमा है जी इसका। ठीक है ना? वो तो तब जी आता ठीक, कि सब अगर फलाह अलामत पाने वाले। मुजारे होती तो। जी फर्क जी समझ आ रही ठीक है है। ना इसम और फेल की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमत तो रकीब आपसे पूछ चुकी हूँ मैं। जी पूछे ही बाजी बाजी, टाइम हो गया है बाजी जी रिकॉर्डिंग। अगला बच्चा आ जाए, फरा। जी मैम। आपके लिए वर्ड है जी यश उरून, आयत नंबर 9 का लास्ट वर्ड है यश उरून। जल्दी से अपने लफ्ज को तोड़ना है और निशानियां बतानी है, मैम ये मादे तक पहुंचना है। इसमें है शीन आयन और रा इसका मादा है, हम्म और ये जो है इसमें है आप पहले लफ्जों का सब। लहदा करो और फिर मुझे निशानी बताओगे कि कौन सी निशानी किसकी है। शीन आइन रा को लहदा किया तो शुरू में क्या इजाफी है, आखिर में क्या इजाफी है? मैम या इजाफी है और वाव नून इजाफी है इसमें, वाउ नून किसके लिए आता है? सबके लिए, जमा के लिए। जमा के लिए। और ये वाउ नून निशानी है दो चीजों की, कि या तो ये लफ्ज इसम है और या ये लफ्ज फेले मुजारे है। अब शुरू की तरफ जाओ और देखो कि इसम की निशानी है कि अलामत मुजारे लगी हुई है। तो इसमें अलामत मुजारे है मैम, या है। तो फिर आप इसम का तर्जमा तो नहीं करोगे ना, आप इसको इसम बना रहे हो। जी मैम। इसीलिए जी तो मैम। कहा है जी आपने, यही तो मैं सिखा रही हूँ, को लफ्ज को जी तोड़ मैम। के उसमें निशानी तलाश करनी है। जी ये मैम। निशानियां अल्लाह ने आपके लिए आसानी के लिए बनाई है ना।
جی میم بے شک. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ یہ قرآن میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا تو ان نشانیوں کی وجہ سے ہی کہا نا کہ نشانیوں کو جی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھو، چاند سورج ستاروں کو دیکھو، پھولوں کو، رنگوں کو دیکھو، اپنے جو مخلوق کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ہر چیز میں میری نشانی آپ کو ملے گی، میرے ہونے کا پتہ دے گی. تو قرآن میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھ دی نا، جی تو نشانیوں کو تو ہم نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی ان میم. نشانیوں کو ہی تو ہم سیکھ رہے ہیں. یہی قرآن آپ کو بہت ہی مشکل ترین لگتا رہا پوری زندگی، جس کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 80 سال ہے، ہمیں ساری عمر یہی لگتا رہا نا کہ قرآن تو بہت مشکل ہے. اب یہ کیسے آسان ہونا جی شروع ہو گیا ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم نے نشانیاں تلاش کرنی شروع کی ہیں. کلیئر ہے؟ جی تو آپ کیا جی ترجمہ میم. کرو گے؟ آپ فعل کے طور پہ کہ نام کے طور پہ؟ میم فیل کے طور پہ کریں گے تو کیونکہ کیا اس میں ترجمہ علامت کرو گے؟ مضارع. یا اور واو نون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ واو نون کا ہوگا وہ سب ہم سب. اور شین اور عین را سے کوئی اردو کا ورڈ سوچو. شیر 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 بھی ہوتا ہے، بالکل، بہت اچھی بات. اور شاعر بھی ہوتا ہے، اور شاعر شیر. وہ شاعرہ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بڑا اچھا ورڈ ہے شعور. اور شعور شعور ہاں. جو شعور رکھتا ہے وہی شعر و شاعری بھی کرتا ہے، یہ یاد رکھنا. بغیر شعور شعور کے جی کوئی شاعری کر سکتا ہے؟ آپ اور میں کر سکتے ہیں. نہیں میم. جی جی جی. جو بہت گہری سوچ شعور رکھتے ہیں، جو بہت علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہی شاعری کرتے ہیں. تو یہ جی انٹر جی لنکڈ ہے کہ نہیں؟ جی میم. جی جی. جی. تو آپ بتاؤ کہ کیا ترجمہ کرو گے؟ وہ سب وہ سب شعور رکھتے ہیں. بالکل، وہ سب شعور رکھتے ہیں، رکھیں گے. رکھیں گے. ٹھیک ہے. وہ سب شعور رکھتے ہیں رکھیں گے. ہم بالکل ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اگلا بچہ جی حجاب حارث. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی آپ کے لیے ورڈ ہے جی المفسدون. یہ آیت نمبر میم. آیت نمبر 12 میں ہے اچھا المفسدون. کوشش کریں جلدی جلدی تاکہ سب کی باری آئے. میم نظر نہیں آ رہا مجھے. مفسدون 12. 12 آیت میں. یہ مل گیا میم مل گیا. جی یہ ناؤن ہے میم، یہ اسم ہے، اس میں الف لام ہے اور یہ الف جمع سے ہے کوئی کیونکہ ورڈ واو شروع نہیں نون ہے. ہوتا، سوری الف سے حمزہ کوئی. حمزہ لام ہے. بالکل حمزہ زبردست. لام ہے جلدی میں نا بس. اور واو نون جو ہے میم وہ یہ جمع ہے یہ. اور ٹھیک ہے، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم اور نہیں فے اور سین اور دال. زبردست ہو گیا. تو اب ہم ترجمہ نام کے طور پہ کریں گے، کام کے طور پہ کریں گے؟ نام کے طور پہ کریں گے. اور کیا کریں گے؟ فساد کرنے والے. بالکل، فساد فساد کرنے کرنے والے یا والے ہیں. سب فساد کرنے والے؟ سب فساد کرنے والے. کیونکہ والے میں تو تسنیہ بھی آ سکتا ہے نا، تسنیہ کے لیے بھی ہم والے جی جی کہتے ہیں. تو جی جی گریمیٹکلی ابھی ہم کیونکہ ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن میں ایسے نہیں ہوتا اتنی ڈیٹیل میں، لیکن ابھی ہم گریمیٹکلی کر رہے ہیں کیونکہ ہم فرق بتا سکیں کہ دو فساد کرنے والے کہ سب فساد کرنے والے. سب فساد کرنے والے ہیں. بالکل، بس اتنا سا ترجمہ ہے، سب فساد کرنے والے. بس صحیح. جزاک اللہ. اب یہ سارے میں قرآن کے الفاظ بتا رہی ہوں، تو کوئی مشکل ہے؟ کوئی ایک بھی نکلا ہے مشکل ورڈ؟ نو میم بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے ماشاء اللہ. بالکل، تو ہے ہی، اللہ نے جب کہہ دیا کہ قرآن آسان ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، تو پھر ہم آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کے خلاف جی بات کرنے والے؟ جی ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. جی اس کے بعد نام ہے جی لسٹ ہل گئی ہے. جن کی باری نہیں آ رہی وہ پریشان نہ ہوئیے گا، اگلی دفعہ میں اینڈ سے شروع کروں گی. ٹھیک ہے، حجاب سے میں نے پوچھ لیا ہے. جاویریہ احمد. جی جاویریہ، آیت نمبر 13 کا لاسٹ ورڈ ہے
यालमून, यालमून, ये या जो है ये अलामत मुजारे हो जाती है, वाव नून जमा के लिए है, तो बीच में एन लाम मीम रह जाता है, एन ये इल्म एन से नहीं है। कहना, आइन, आइन आइन लाम मीम रह जाता है, ये जो है इल्म से है, यानी वो सब इल्म रखते हैं, रखते हैं बिल्कुल और रखेंगे। जबरदस्त तर्जमा। वो सब इल्म, या ये आप ये भी कह सकते हो इल्म रखते हैं, रखेंगे, या वो सब जानते हैं। हाँ जी, ठीक है, दोनों दोनों ठीक है, आपका भी ठीक है। वो इल्म रखते हैं या वो सब जानते हैं। अच्छा, टाइम वैसे ऊपर चला गया है, मैंने देखा नहीं है, 10:11 हो गए हैं। इसको हम आज यहाँ पे एंड करते हैं, ये याद रख लें। अभी खालिदा आपसे मैंने आखिरी पूछा है, ये किससे पूछा है? मुझसे पूछा आपने, जवेरिया। जवेरिया। अब आप सबने खुद याद रखना है। अब खालिदा खुरम अगला नाम है, यहाँ से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? मैम इसका जो आखिरी किया था यालमून का, वो सब जानते हैं, ये जानेंगे। जी, आपको क्या है ना, 2 जमाने पाए जाते हैं। मैम जिसकी बारी रह गई है वो नेक्स्ट वीक में होगी उनकी, जी मेरी भी नहीं इंशाल्लाह, हुई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले वीक में हमने, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना बेटा, हम कोई ऐसे ड्यूटी नहीं दे रहे, हम इंशाल्लाह सीखने के लिए बैठे हैं ना, सब सीख के यार उठेंगे। मैं सिस्टर, जी बेटा, यानी कि हर दिन को होती है बस। क्या कह रहे हो?